حال میں ملک کے لیے دوبارہ آزادی کی محنت کی ضرورت ہے۔ یہ ملک پھر غلام بن گیا ہے اور کہ ڈسکریمنیشن کی پالیسی پہلے دن سے اختیار کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں برادریوں کو توڑا گیا، مذہب اور مذہب کے لوگوں کو توڑا گیا، اور دھیرے دھیرے اس ملک میں دوبارہ انگریزوں کے اسی کردار کو دہرا دیا گیا۔ اب اس ملک میں کہیں جیلوں میں وہ لوگ ہیں جن کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور کہیں سڑکوں پر وہ لوگ ہیں جن کو مارا جا رہا ہے۔ ظلم اور بیداد اور دہشت گردی کا ایک ایسا سلسلہ ہے جس نے اپنے ہاتھ پیر پھیلا دیے۔ ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں ملک کے لیے دوبارہ آزادی کی محنت کی ضرورت ہے۔ یہ ملک پھر غلام بن گیا ہے اور مختلف طاقتوں نے اس کو دبوچ لیا ہے۔ کچھ ایسے آدم خور بھیڑیے ہیں جو اس کا خون چوس رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ مسجد سے اور مندر سے اور گردوارے سے اور چرچ سے مذہب کے لوگوں کو باہر آنا چاہیے، جو سبق پڑھاتے ہیں ہیومینٹی کا، سبق پڑھاتے ہیں مانوتا اور انسانیت کا، جو یہ کہتے ہیں کہ سب کا مالک ایک ہے، ایشور ایک ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے دو انسان تھے، ایک مرد و عورت، جن سے انسان کی نسل چلی ہے، کالا ہو یا گورا ہو، امریکہ کا ہو یا آسٹریلیا کا ہو، یورپ کا ہو یا افریقہ کا ہو یا ایشیا کا ہو، جتنے بھی انسان ہیں سب کے ماں باپ ایک ہیں، سب کا مالک ایشور پروردگار ایک ہے، اور اس اعتبار سے ہم سب کے سب بھائی بھائی ہیں۔ سینی جی ہمارے بھائی ہیں جیسے منر توقیر ہمارے بھائی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا سیاسی نظریہ نہیں ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو ہم اپنے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، مکتب میں پڑھاتے ہیں، مسجد میں جس پر تقریر کرتے ہیں، اور ملک میں ہر جگہ جا جا کر کہتے ہیں۔ اور میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں کینیڈا گیا، امریکہ گیا، یورپ کے ہر ملک میں گیا، میں افریقہ گیا، میں جاپان گیا، میں ماسکو گیا، میں نے دنیا کے ملک دیکھے، اور ہر جگہ یہی صدا لگائی کہ مانوتا کا احترام کرو۔ تم کمیونسٹ ہو یا کیپٹلسٹ ہو یا تم لبرلسٹ ہو یا تم مانتے ہو کسی بھی نظریے کو، پہلے تم انسان ہو۔ ہر مذہب والا پہلے انسان ہے، ہر پالیٹکس والا پہلے انسان ہے۔ اگر انسانیت ٹھیک ہے، اگر انسانیت کا حل پیش کیا جا رہا ہے تو کسی پارٹی کے لیے جواز ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ملک دوبارہ آزادی چاہتا ہے، ملک آزادی چاہتا ہے فرقے واریت سے، ملک آزادی چاہتا ہے ماب لنچنگ سے، ملک آزادی چاہتا ہے معاشی اور اقتصادی تباہی سے، ملک آزادی چاہتا ہے کچھ وڈیروں اور اجارہ داروں اور جاگیرداروں کے اس ملک پر قبضے سے۔ دوبارہ یہ ملک آزادی چاہتا ہے، اور اسی آزادی کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ مجھے نہ کسی پارٹی کا سے تعلق ہے اور نہ میرا سیاسی کوئی مسئلہ ہے، میں تو ایک مذہبی انسان کی حیثیت سے وہ صدا لگا رہا ہوں جس صدا کو ایشور پسند کرتا ہے، پروردگار پسند کرتا ہے۔ میں اس زندگی کے بعد کی زندگی کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور سب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ظلم اور ذاتی اور نئے ٹیررزم سے توبہ نہیں کی تو پھر یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے آج جو پارٹیاں اور جو مختلف برادریوں کے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، یہ ایک ایسے عظیم مقصد کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ اگر ان کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور عوام نے ان کا ساتھ دیا تو وہ ایک نیا ہندوستان دیکھیں گے، وہ ایک نئی ترقی دیکھیں گے، وہ ایک نئی روشنی دیکھیں گے۔ آپ تجربہ کر چکے ہیں کانگریس کا، تجربہ کر چکے ہیں بی جے پی کا، آپ تجربہ کر چکے ہیں بی ایس پی کا، آپ تجربہ کر چکے ہیں ایس پی کا۔ آپ نے برادری واد دیکھا، آپ نے لوٹ مار کے نظارے کیے، آپ نے ظلم دیکھا، آپ نے فسادات دیکھے۔ اب اگر ایک الٹرنیٹ پیش کیا جا رہا ہے، ایک نیا تجربہ آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے، تو کیا حرج ہے ایک تجربہ یہ بھی کر لیجئے۔ اب طے کر لیجئے کہ اس مرتبہ مہا گٹھ بندھن کو اختیار کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے اسے ووٹ دینا ہے، کیونکہ بار بار کے تجربوں کے بعد
اب ضرورت تھی ایک الٹرنیٹ کی، اس لیے اس ملک کے لیے ایک الٹرنیٹ، ایک ایسا نظریہ پیش کیا جا رہا ہے، ایک ایسی آئیڈیالوجی سامنے لائی جا رہی ہے جس میں تمام مذہب کے لوگ اور برادریوں کے لوگ سچے بھائیوں کی طرح، سگے بھائیوں کی طرح آپس میں محبت کرتے ہوئے ایک بڑی تبدیلی لانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا انقلاب ہے اور اس کا استقبال کرنا چاہیے، اور جن پارٹیوں کا آپ تجربہ کر چکے ہیں اب اس تجربے کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ فرمایا گیا کہ جو صحیح عقل مند انسان ہوتا ہے اور ایمان والا ہوتا ہے وہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا، لیکن ہم معلوم ہوتا ہے بے ایمان ہو گئے کہ بار بار ڈسے جا رہے ہیں اور پھر اسی سوراخ میں گھستے ہیں اور پھر اسی کا سہارا لیتے ہیں اور پھر اسی کا نام جپتے ہیں۔ یہ صورتحال بدلنی ضروری ہے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ مراد آباد سے بڑے پیمانے پر اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے لکھنؤ میں ہمارے یہاں ایک بہت ہی شاندار پروگرام ہوا تھا، پھر ایک کارواں چلا تھا، اور وہ کارواں بریلی آیا تھا، مراد آباد آیا تھا، اور بھی اس کو آگے جانا تھا، اور ظاہر ہے پھر ابھی کارواں نکلیں گے، اور کوئی ضلع نہیں چھوڑا جائے گا، کوئی شہر و گاؤں نہیں چھوڑا جائے گا جہاں صحیح صدا نہ لگا دی جائے۔ جو باتیں ویدوں میں کہی گئیں، گیتا میں کہی گئیں، جو باتیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اور نیو ٹیسٹامنٹ میں کہی گئیں، جو باتیں اخیر میں قرآن میں کہی گئیں، ان باتوں کو جب پورے ملک میں پھیلایا جائے گا سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے مقصد اور مفاد سے بلند ہو کر، تو یقیناً ملک میں ایک تبدیلی آئے گی۔ کاش کے عوام سمجھ لیں، کاش کے لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو گٹھ بندھن ہے محض سیاست کو سامنے رکھ کر نہیں کیا گیا ہے، یہ مانوتا کا گٹھ بندھن ہے، یہ آپس کی محبت اور آپس کے پریم کے لیے گٹھ بندھن ہوا ہے، یہ ملک میں ایک چینج اور تبدیلی لانے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ ملک دوبارہ دوسری طرح کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، اس کو پھر سے آزادی عطا کرنا، یہ اس گٹھ بندھن کا مقصد ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہر شخص یہ بات سمجھے گا، اور جہاں جہاں تک یہ بات الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے منتقل ہوگی وہ بھی اس کی تائید کریں گے، اور ایک نئے ہندوستان کی تعمیر کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میں بہت ہی زیادہ میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا توقیر رضا صاحب کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دماغ عطا کیا ہے، جو فہم عطا کیا ہے، جو وسعت عطا کی ہے، جو کشادگی عطا کی ہے، یہ جس طرح ملت کو بھی جوڑنا چاہتے ہیں اور تمام انسانوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، وہ آپ نے ان کی زبانی خود ہی سن لیا۔ یہ زبان نہیں بول رہی تھی، ان کا دل بول رہا تھا، اور الحمدللہ میں نے اس کا تجربہ بار بار کیا، تو میں ان کا قدردان ہوں اور میں ان کی تعریف کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سب لوگ جڑتے چلے جائیں، جتنے لوگوں کو بھی جوڑا جا سکے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جگہ بنی ہوئی ہے، مولانا نے بھی کہا اور میں بھی کہتا ہوں کہ شاید اگر اللہ کا فیصلہ ہوا، پروردگار نے چاہا، تو وہ آپ ہی کی چوکھٹ پر آئیں گے کہ وہاں گٹھ بندھن میں ہمارے لیے بھی کوئی گنجائش ہے یا نہیں۔ بعید نہیں ہے تو اللہ کا کرشمہ ہے۔ ہم تو بھائی مذہب والے آدمی ہیں، اپنے مالک سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ اللہ اس ملک کی حالت کو سدھار دے، اس ملک سے ظلم ختم ہو جائے، اس ملک میں انصاف ہو، اس ملک میں بھائی چارہ ہو، اس ملک میں ہر طرف امن ہو اور یہ ملک ترقی کرے۔ ہماری صرف یہ تمنا ہے، اسی لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ قبول فرما لے، برکت عطا فرما دے، ترقی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا